بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ سب جان رہے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی خصوصیت والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت دو وجہوں سے بڑھ جاتی ہے، ایک تو اس میں جو ہے حج ہے اور دوسرا جو ہے عید الاضحیٰ کی بھی نماز انہی دنوں میں ہوتی، انہی مہینوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یعنی 10ویں 11ویں 12ویں کے دن جو ہے قربانی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی قربانی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ سب جانتے ہیں جن کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان 3 دنوں میں 45,000 روپیہ اگر جس کے پاس ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے نام سے زیادہ سے زیادہ بیوی کے نام سے کرا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ذمے سے یہ وجوب جو ہے ختم ہو گیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس لڑکے اور لڑکیاں ہیں بینک بیلنس کرتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی بالغ ہے، کیا ہے، لڑکا اور لڑکی بالغ ہے اور آپ اس کے نام سے بینک بیلنس کرتے ہیں اور ان کے نام سے 45,000 روپیہ ان دنوں میں ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جہاں جاتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے نام سے کرا رہے ہیں، بیوی کے نام سے کرا رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں اکثر و بیشتر بیٹی کے نام سے جو ہے سونا بنوا دیتے ہیں، چاندی بنوا دیتے ہیں، پیسہ بینک بیلنس رکھتے ہیں، تو ان کو کون جو ہے ترغیب دلائے گا کہ آپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بہت سارے لوگ جو ہے قربانی تو کرتے ہیں مگر دکھلاوے کی نیت سے کرتے ہیں۔ 50,000 کا جانور لیا اور 50 جگہ اللہ کرتے ہیں۔ بھائی جس کی جیسی وسعت ہے ویسا جانور لے گا۔ جانور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو لاکھوں لاکھ کا جانور لے لے، مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے سے وجوب بھی پورا ہو جائے اور جانور بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ کیا ہو؟ جانور بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ آج جو ہے قصاب لوگ جو بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ 2 سال کا جو جانور نہیں ہوتا ہے اور وہ بیچنے کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ اس میں دام زیادہ آ جائے گا، لوگ پیسہ ہمیں زیادہ دے دیں گے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور قسم بھی کھاتے ہیں۔ تو ایسے موقع سے جو ہے جانکار سے پوچھ کر کے جانور لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے بکرا جو ہے یا بکری ہے سال بھر کا ہونا ضروری ہے۔ آج ایک جگہ جانا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ کم ہی دن کا جانور ہے مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے اور وہ بیچ رہا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی اور وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ہم اپنے جانور کو اپنے جو ہے دروازے پہ پالے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر کے آدمی کو لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صيام عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وبعده، کہ جس شخص نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت دے تو 9 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اگر 9 دن کا نہ روزہ رکھ پائے ہیں تو عرفہ کا روزہ ضرور پابندی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے داڑھی وغیرہ جو ہے بچا کر کے رکھتے ہیں، اور جیسی عید کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے اوپر آفت آ گئی، فوراً داڑھی کو چھلا لیتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں جو آج بھی ملتا ہے کہ دیکھیے بھائی داڑھی نہیں رکھنے والا وہ فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی شہادت جو بھی قبول نہیں ہے، فاسق و فاجر کی شہادت بھی قبول نہیں ہے۔ اگر چاند دیکھ کر کے آتا ہے 1 مٹھی سے کم داڑھی والا اور کہتا ہے کہ ہم چاند دیکھیں، تو اس کے چاند دیکھنے میں بھی شک ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ ہی کو ٹھگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ بہرحال جو ہے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اور جو رکھ بھی لیے تو وہ 10ویں کو اس کو کٹانا اور چھلانا فرض اور واجب سمجھتے ہیں، اس میں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے۔ ہر آدمی جو ہے ہر چیز کو سیکھ لے، ہر چیز سیکھتا ہے آدمی، تو قربانی بھی ذبح کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لے، ایک دم آسان ہے۔ اس کو جو ہے لٹا کر کے، اور دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر لیں۔ اب اس کے بعد جو دیکھ کر کے دعا پڑھنا ہے سب لکھا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، آپ ان سے پوچھ کر کے ذبح کا طریقہ سیکھ لیں اور خود سے جانور کو ذبح کریں، خود سے جانور کو ذبح کریں۔ عقیقہ ہے تو اس کا بھی طریقہ آسان ہے، عقیقے کی دعا لکھی رہتی ہے، دعا دیکھ رہے ہیں اللہم ہذی عقیقۃ ابنی فلان دموا بدمی، سب لکھا رہتا ہے، اس کو بھی عالم علماء سے سیکھ لیں اور جو ہے اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں جہاں تک ممکن ہو۔ اسی طریقے سے چاروں رگ جو تمام رگوں کو کاٹنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے۔ اصحاب لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ہے سینے کے یہاں پہ چھری مار دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کو حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جانور جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ہے پاؤں کے رگوں کو کاٹنا چاہیے، اب اس کے بعد چھیلنا چاہیے۔ بھائی اگر کسی کو کوئی پٹک کر کے اور ذبح کر کے چمڑا اتارنے لگے، ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جانور بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آج کل اکثر جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قصاب لوگ پیسے کے چکر میں جانور کو پٹ گیا، اور گھر والے بھی اتنا جلدی میں رہتے ہیں کہ بس فوراً جو ہے گوشت اس کا مل جائے اور جانور کو تکلیف پہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی وغیرہ دکھا دینا چاہیے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں بھائی چارہ وغیرہ رکھ دیجئے، اس کو پیار و محبت سے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ یہ قربانی اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنی چاہ کی قربانی ہے، اور یہ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے تمام چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی آپ جو دے رہے ہیں، آپ سوچئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کس انداز میں پیش کی ہوگی، اور کیسے وہ اللہ نے جو کہا کہ جو اسماعیل کو میرے نام پہ قربان کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیسے قربان کیے ہیں، وہ منظر نے قرآن نے کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اس کے آگے ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کیا ہے کہ جو ہے اس کو منہ کے بل لٹا دیے، اور جو ہے کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام آنکھ پہ پٹی باندھ لیجئے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو دیکھ کر کے آپ کو رحمت پدری آ جائے اور آپ ہمیں ذبح نہ کر پائیں۔ آج ہم دیکھیے جانوروں کو کیسے ذبح کر رہے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنا گویا کہ اپنی اولادوں کو ذبح کرنا ہے اور اللہ کے نام پہ جو قربان کرنا ہے۔ تو سوچئے یہ جو موقع ہے، ہم جو ہے جانور ہی کی صرف جو ہے قربانی دے رہے ہیں اور مال کی قربانی دینے کی باری آ رہی ہے، تو ہم جو ہے اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ حسن نیت اگر بڑھیا ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب ہے۔ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو مالدار ہیں، بیٹی کے نام سے کیوں کریں، بیٹا کے نام سے کیوں کریں، پوتا کے نام سے کیوں کریں، نواسی کے نام سے کیوں کریں، بھائی ان کے نام سے قربانی واجب ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔
بالغ ہے اور ان کے نام سے قربانی آپ نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے نام سے کر رہے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، تو اس کا کوئی ثواب واب نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو صرف گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کرتا ہے تو تمام کی قربانی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے قربانی کرنے سے پہلے اپنے نفس کو، اپنی چاہت کو قربان کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی قربانیاں ہوا کرتی تھی، قربانی کرنے کے بعد جو گوشت کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور جس کے قربانی کو جو ہے آگ آ کر کے جلا دیتی تھی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی جل نہیں پاتی تھی وہ سمجھتا تھا میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جو ہے جانور خریدتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، گوشت بھی آپ کھاتے ہیں، صرف اخلاص لانے کی ضرورت ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ خود فرما رہا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ آپ کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ آدمی کے جو ہے راستے کے دونوں طرف کانٹا لگا دیا جائے اور راستہ صرف تنگ ہو اور دونوں طرف جو ہے کانٹا ہی کانٹا ہو تو آدمی بہت بچ بچا کر کے نکلے گا۔ کیا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں کانٹا کہیں سے چھوٹ جائے؟ یہ دنیا ہے، ہر طرف جو رنگریلیاں ہیں، ہر طرف جو ہے آپ دیکھ لیجیے موبائل کا فتنہ ہے، موبائل پہ آدمی جو نگاہوں کا گناہ کر رہا ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس میں بچ کر کے زندگی گزار لینا اور جو ہے اللہ کو منانے کے لیے کام کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ اور یہ تقویٰ والی کیفیت اور صفت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ علماء اور صلحاء کی جماعت ہے۔ آج جو افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ جو طعن و تشنیع کرتے ہیں اپنے علماءوں پر۔ علماء چاہے جیسے بھی ہوں، کبھی بھی ڈاکٹر جو ہے اپنے مریض کو ڈاکٹری دوا صحیح کرے گا، وہ غلط دوا نہیں دے گا۔ تو علماء سے آپ مسئلہ پوچھنے جائیں گے نماز کا یا فرائض کا یا واجبات کا، وہی مسئلہ بتائیں گے۔ اس لیے عالم علماء کو اپنی زبان گندی کرنے سے پاک رکھنی چاہیے، عالم علماء کی مجلسیں لگانی چاہیے۔ اور جو ہے جو لوگ بھی گئے ہوں گے، حج کرنے جاتے ہوں گے یا عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، وہاں سے آنے کے بعد بھی ایک چیز سیکھنا چاہیے۔ وہاں آپ دیکھتے ہوں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا خانہ کعبہ میں آپ دیکھتے ہوں گے، بوڑھا کیا جوان کیا مائیں کیا بہنیں سب قرآن سیکھنے کا حلقہ لگتا ہے اور قرآن سیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے، جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اور جو ہے عید الاضحیٰ میں کتنی تکبیر ہے وہ یاد نہیں ہے۔ آدمی جب کھڑے ہوتے ہیں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے عید کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ اپنے امام صاحبان سے، اپنے عالم علماء سے جا کر کے پوچھ لیں۔ جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے عالم علماء سے پوچھ لیں۔ تمام چیزوں کو جو عالم علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بھول بھلیا میں نہ رہیں۔ مرنے کے بعد بھی ہمیں عالم علماء کی ضرورت ہے۔ جب سب چیز کو اپنا اپنا مقام مل جائے گا، اللہ پوچھیں گے اور کوئی چیز باقی رہ گیا، تو عوام کہے گی ہمیں نہیں معلوم، کہا جاؤ عالم علماء سے پوچھو، تو عالم علماء اس وقت بتائیں گے ہاں ایک چیز باقی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس لیے عالم علماء کی جہاں چاہیں جب چاہیں آپ عزت کریں۔ یہی کم ہے کہ اللہ نے ان کے سینے کو اپنے یاد کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ان کے دل کو اپنے قرآن و حدیث کے لیے چن لیا ہے۔ آپ جو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ قربانی کا دن جو چلے گا تو جو لوگ اب تک جانور نہ لیے ہوں وہ جانور خرید لیں۔ کیا کریں؟ جانور خرید لیں۔ اور جن کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا جو چاندی کے وقت روپیہ ہو 45,000 کیا ہو سونا چاندی ملا کر کے اتنا پیسہ اگر پڑ جائے 3 دنوں میں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور جو قربانی نہیں کرائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی میرے عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اس لیے جو لوگ بھی جانور نہیں لیے ہیں وہ جانور لے لیں، یا جو لوگ لے لیے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں بیٹا کے نام سے، بیٹا بالغ ہو گیا ہے اور بیٹا جو ہے کما کر کے باپ کو دے رہا ہے، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے نام سے آپ جو جمع کر رہے ہیں
45-50 हज़ार रुपया जो जमा हो गया, बेटी के नाम से आप जमा कर रहे हैं कि शादी के वक्त में काम आएगा, तो उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। इसलिए अल्लाह वास्ते सबके नाम से कुर्बानी करें, अल्लाह को ठगे नहीं। अल्लाह तो रात के अंधेरी में काली चूड़ियों को चलने को जानता है, तो आपके दिल के हालात को कैसे नहीं जानेगा। इसलिए इखलास के साथ करें, अल्लाह बरकत देगा। आज जो भी हालात हैं, ये बारिशें नहीं हो रही हैं, पाइप सूख रहा है, ये सब जो हालात आ रहे हैं आप सबके सामने हैं। और एक बात आखिर में ये भी याद रखिए, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह को याद करने में, मनाने में जो वक्त आपने लगा लिया, समझिए आप अक्लमंद हैं। और जो वक्त भी मनाने से आपने जो है अपने आप को मुंह मुड़वा लिया, समझिए कि बेवकूफ़ हैं। हमारे एक जो है हमारे अब्बू के बहुत ही खास जो है शागिर्द हैं, हजरत मुनादी साहब, उस्ताद हदीस मदरसा इमदादिया अशरफिया तय्यब नगर राजोपट्टी, हजरत फरमा रहे थे, मामून रशीद तुम जानते हो आज हमारे माहौल और माशरे में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। कहा क्या कमी नहीं है? क्या देखो खेल से कुछ नहीं मिलता है, खेल से मैच का खेल है, चिलचिलाती हुई धूप है, लोग जाकर के मैच खेलते हैं, और वही चिलचिलाती हुई धूप में नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? कारण उससे भी बड़ा बेवकूफ़ वो है जो बैठ करके चिलचिलाती धूप में मैच देखता रहता है। अरे आपको अगर मौका है, आलिम उलमा के पास बैठ करके नमाज सीखिए, कुरान सीखिए, जिससे अल्लाह राजी होता है, आपकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। याद रखिएगा, मरने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। मैंने परिहार में देखा बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट लगा करके आया है और वीज़ा भी आ गया है, कल जाने को है, और जो चौक पे पहुंचा है, पान वाले को कहा पान दीजिए, गिरा है और इंतकाल कर गया है, गिरा है और इंतकाल कर गया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो कह रहे थे कि मैं बीमार नहीं हूँ। आप कैसे बीमार हो गए? मुझसे पहले बीमार हुआ, 10 दिन के अंदर वो इंतकाल कर गया है। याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। तमाम की तमाम चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की है। अल्लाह को मनाने में, और अल्लाह को जो मना लिया वही अक्लमंद है, जो मनाने से गाफिल रह गया वो सारे के सारे बेवकूफ हैं। याद होना चाहिए, कुरान की 5 आयतें उतरी हैं, उसके बाद सूरह मुदस्सिर की आयतें उतरी हैं, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल जो है नाजिल हुई है। और ये इसका मकसद क्या है कि आप जो है कुरान और हिकमत की तालीम के बाद वाज़ और तबलीग में लगे। वाज़ और तबलीग के बाद जो है नमाज तो आलिम पढ़ेगा ही पढ़ेगा, कह रहे नमाज से आगे भी नमाज है, वो तहज्जुद की पाबंदी करें, रातों में अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, रातों में अल्लाह से बात करें, अल्लाह दे दे, हर वक्त चलते फिरते अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि मैं जो घर बना रहा हूँ, मैं जो गाड़ी पे चल रहा हूँ, मुझे जो सोसाइट दिया अल्लाह ने, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे जो ताकत है, मुझे जो पैसा है, जो भी हिम्मत है, यह अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसकी नाशुक्री करेंगे अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप मेरी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह आपकी सेहत में इजाफा फरमा देगा, आपके मालों में इजाफा फरमा देगा, आपके बिल्डिंगों में इजाफा फरमा देगा, कारोबार में इजाफा फरमा देगा। बहुत अफसोस होता है कि हमारे इस मौका से तमाम लोग आए हुए हैं, जाकर के मैच में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। ऐसा मैच जिससे कोई फायदा नहीं, वो कुरान सीख लेते, जनाजा का तरीका सीख लेते, तशहुद करने को याद नहीं होगा, दुरूद करने को याद नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कुरान पढ़ना कितने को नहीं आता होगा, ये लोग जाकर के मैच खेलते हैं। ये मुसलमान के नाम पे उफ नहीं है तो क्या है? अरे आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई, आपको ये कह दिया जाए 7 कलमा सुना दें, इतनी बड़ी मस्जिद है, कितने को 7 कलमा याद नहीं होगा, वाजिबात नमाज नहीं याद होगा, फराइज नमाज याद नहीं होगा, वो खाक कुर्बानी करेंगे। अरे कुर्बानी में तो कितने दिखाने के लिए, अपना बोझ डालने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, इखलास नीयत के साथ अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बान करें, उसका बदल अल्लाह हो जाएगा। अल्लाह अमल साले की तौफीक